السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں احکام جمعہ، فضائل جمعہ اور خطبہ جمعہ کی اہمیت و آداب بیان کیے جائیں گے جو قرآن و احادیث کی روشنی میں ہیں۔ جمعہ کا دن اسلام میں نہایت عظیم، مبارک اور بابرکت دن ہے۔ یہ مسلمانوں کا ہفتہ وار عید کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور مسلمانوں کو اجتماع، عبادت اور نصیحت کا عظیم موقع حاصل ہوتا ہے۔ جمعہ کی فضیلت قرآن مجید کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 میں، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جمعے کی نماز فرض ہے اور اس کے لیے دنیاوی مشاغل چھوڑ دینا ضروری ہے۔ جمعے کی فضیلت احادیث مبارکہ کی روشنی میں، جمعہ سب سے افضل دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعے کا دن ہے۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ نمبر 2، جمعہ مسلمانوں کی عید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عید کا دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اس حدیث کو سنن ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ نمبر 3، جمعے کے دن دعاؤں کی قبولیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ اس وقت اللہ سے جو بھلائی مانگے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کو صحیح بخاری و صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ جمعے کے دن کے مستحب اعمال۔ جمعے کے دن غسل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ مسلمان پر لازم ہے۔ اس حدیث کو صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ اچھے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، خوشبو لگائے اور اچھے کپڑے پہنے۔ اس حدیث کو صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ سورۃ الکہف کی تلاوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھے، اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو سنن کبریٰ للبیہقی نے روایت کیا ہے۔ درود پاک کی کثرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ اس حدیث کو سنن ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ نماز جمعہ کے احکام۔ جمعہ کن پر فرض ہے؟ جمعہ ہر عاقل، بالغ، آزاد، مقیم مرد مسلمان پر فرض ہے۔ کن پر جمعہ فرض نہیں؟ عورت، مسافر، بیمار، نابالغ بچے پر جمعہ فرض نہیں، البتہ ادا کر لیں تو درست ہے۔ جمعے کے لیے شرطیں: شہر یا آبادی ہونا، جماعت کا ہونا، وقت ظہر ہونا، خطبہ ہونا، امام کا ہونا۔ خطبہ جمعہ کی اہمیت۔ خطبہ جمعہ نماز جمعہ کا اہم حصہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، فسعوا الی ذکر اللہ۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں ذکر اللہ سے مراد خطبہ جمعہ اور نماز ہے۔ خطبہ جمعہ سننے کے آداب۔ نمبر 1، خاموشی سے سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام خطبہ دے رہا ہو
اور تم اپنے ساتھی سے کہو خاموش رہو تو تم نے لغو کام کیا۔ اس حدیث کو صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ نمبر 2، دوران خطبہ بات چیت نہ کرنا، موبائل استعمال نہ کریں، ہنسنا مذاق نہ کریں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، مکمل توجہ سے خطبہ سنیں۔ نمبر 3، امام کے قریب بیٹھنے کی فضیلت۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص جلدی آئے اور امام کے قریب بیٹھے اور غور سے خطبہ سنے، اسے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث کو سنن ترمذی نے روایت کیا ہے۔ جمعہ چھوڑنے کی وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 3 جمعے سستی کی وجہ سے جمعہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس حدیث کو سنن ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ جمعے کی سنتیں اور آداب۔ جمعے کے دن جلد مسجد جانا، مسواک کرنا، ناخن تراشنا، خوشبو لگانا، سفید کپڑے پہننا، سکون و ادب سے چلنا، صفیں مکمل کرنا، امام کی بات غور سے سننا، زیادہ سے زیادہ دعا کرنا، درود شریف پڑھنا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمعہ اسلام کا عظیم الشان دن ہے۔ اس دن عبادت، دعا، درود شریف، تلاوت قرآن، غسل، صفائی اور خطبہ غور سے سننے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعہ مسلمانوں کے اتحاد، بھائی چارے اور دینی تربیت کا عظیم ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعے کی قدر کرنے، اس کے آداب اپنانے اور سنت کے مطابق نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جمعے کے دن کی مسنون دعا: اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، ہماری برائیاں دور فرما اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک